متاثر ہوئے کہ انہوں نے کیا کہا. بھائی پنکی بلند آواز سے پڑھ کر بتائے گی. باقی رسولوں سے کہا کہ ان لوگوں نے کیا کہا, ہم کیا کریں. چرچ کبھی آپ لوگوں نے خدا سے پوچھا ہے کہ خدا ہم کیا کریں؟ کیا کبھی آپ نے اپنے خدام سے پوچھا ہے کہ پاسٹر صاحب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیا کریں. اور جب انہوں نے یہ اس سے سوال کیا تو تبھی خدا کے سورما نے, جو اس وقت حقیقی توبہ کا تجربہ کر چکا تھا, جو اس وقت پاک روح سے بھر چکا تھا, اس نے اسی وقت علانیہ طور پر کیا بولا, سب کو بولا کہ توبہ کرو. کیا کہا؟ توبہ کرو. اے صرف پترس کو کیا تھا, مینوں ہی کیا ہے, کیا کہا؟ توبہ کرو. بلند آواز سے کہیے, کیا کہا؟ یعنی کہ توبہ آپ کی خدمت کا, خدا کی بادشاہی میں آنے کا, خدا کی طرف رجوع کرنے کا سب سے پہلا عمل ہے, سب سے پہلا قانون ہے. اگر جو بہنیں لکھ رہی ہیں وہ اس کو نوٹ بھی کر سکتی ہے, پہلا قانون ہے. اس قانون کے لیے, توبہ کے اس عمل کے لیے نہ تو کوئی بحث ہے اور نہ ہی کلام کی کسی اور آیت کی اس کے ساتھ تکرار ہو سکتی ہے. یہ فل سٹاپ ہے, فائنل ہے. کیونکہ جب علم الہیات کے منبع نے, جب یسوع مسیح ناصری نامی اس یونیورسٹی نے جب اس زمین پر اپنے تبلیغ کی خدمت کے سفر کو جاری کیا, تو اس نے تب سے سب سے پہلے کیا منادی کی؟ میری بہن ہے اونچی بولن, بھراواں نہیں پتا کیا منادی کی؟ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہت, ہاللیلویہ, توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ رہی ہے, آ چکی ہے, آئے گی. ہن پتہ نہیں تسی کدوں دے آنی ہے, اودا نہیں پتا. اس کے بعد توبہ کے بعد دوسرا عمل کیا تھا؟ بپتسمے کا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو عمل لکھا گیا ہے وہ ہے روح القدس کا. اور یہ روح القدس کیا لکھا ہوا ہے؟ گفٹ. اس کے لیے ادھر لکھا گیا ہے, کئی نام لکھا گیا ہے. جب کوئی شخص بہت اچھی پرفارمنس کرتا ہے, جب یہاں پر بچوں نے میٹرک کے بڑے اچھے امتحانات کو پاس کیا تو تب پاسٹر صاحب نے ان کی اپریسیشن کی تھی. یعنی کہ تانوں ایویں گفٹ نہیں ملتے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد بپتسمہ لینا پڑتا ہے. لیکن واحد ایک ایسی الہی ذات گزری ہے کہ جس نے بنا توبہ کے بپتسمہ لیا. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ یسوع دے نام تے آواز ہے جانی چاہیے تھی کہ چرچ گونجنے جانا چاہیے تھی. کس نے توبہ کی اور کس نے بپتسمہ لیا بغیر توبہ کے؟ کیونکہ وہ کون سی ذات تھی؟ آج بھی بڑیاں الہی ذاتاں نے. لوگ بنا توبہ کی بپتسمہ لیے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ بنا توبہ کرائے ہی بپتسمہ لیے جا رہے ہیں. نہیں ایسے ہو رہا؟ بلند آواز سے بتائیے. یہ عمل بھی آج کل کے دور میں ہو رہا ہے کیونکہ لوگ کلام کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے یا دیکھتے جس نظر سے خدا ان کو دکھانا چاہتا ہے. اور جب اس پترس کے وسیلہ سے, اس پترس نے کتنی دفعہ خدا کا انکار, یسوع مسیح کا انکار کیا تھا؟ کتنی بار؟ لیکن پاک روح سے معمور ہونے کے بعد, حقیقی توبہ کرنے کے بعد, اس پترس نے جس نے ایک دن میں یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا تھا, اسی پترس نے صرف ایک بار کلام سنا کر 3000 لوگوں کو توبہ کروائی. صرف ایک بار کلام سنا کر 3000 لوگوں کو اس نے توبہ کرائی, 3000 لوگوں کو اس نے بپتسمہ دیا اور 3000 لوگوں کو راز بازوں کی جماعت میں کیا کیا؟ شامل کر دیا. اور آپ جانتے کہ یہ سارا عمل ہوا کیسے؟ کیسے ہوا؟ خدا کے کلام سنانے سے بھی یہ کام نہیں تھا ہوا. وہ آپ کو میں اسی میں سے بتاؤں گا. توبہ کرنے سے بھی نہیں ہوا.
41वीं आयत इसी हवाले की पढ़िए। बस जिन लोगों ने उसका नाम कबूल किया, हालेलुया, बस इतना ही है। बस जिन लोगों ने, बस जिन लोगों ने, उन्होंने खाली सुना नहीं है, उन्होंने खाली सुना नहीं है, उन्होंने सुन के बड़ी वाह नहीं की, पतरस साहब आते तुसी छा गए, आते कमाल कर दिता तुसी। उन्होंने उसकी जय जयकार नहीं की, बल्कि उन्होंने उस कलाम को कबूल किया। अगर आज आप मेरे कलाम को सुनेंगे तो नहीं बचेंगे, जब तक ये कलाम आप खुद भरावाने नहीं करना, जब तक आप इस कलाम को, जब तक आप इस कलाम को अपने अंदर, अपनी नस नस में, अपने लहू में शामिल नहीं करेंगे, अपने लहू के एक एक कतरे में जब तक आप इस कलाम को शामिल नहीं करेंगे, जब तक आप इस कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने नहीं देंगे, तब तक आप तौबा की तरफ माइल नहीं होंगे। इसी में से मैंने आपको बताया है कितनी दफा कलाम ने पढ़ा है, आयत नूं कितनी दफा पढ़े है। मैं क्या, मैं 1000 दफा पढ़ा होगा, शायद इससे भी बेशतर पढ़ा होगा, लेकिन इस सीक्रेट को नहीं, इस सीक्रेट को नहीं कोई समझा कि इसमें लिखा है कि बस जब उन्होंने उसको कबूल किया। कलाम मुकद्दस में एक जगह मरकूम है कि मैं चाहता हूं कि मैं तेरे कलाम को नोश कर जाऊं। नोश करने से क्या मतलब है? खा जाऊं, कि कलाम नू खा जाइए असी, ताकि वो कलाम हमारे बंद बंद हमारे गूदे गूदे में समा जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज सुनना ही है कि कबूल भी करेंगे, करी जाओ, सेरे लाई जाओ। इत्थे पास्टर साहब वेखण दे ने, उतो खुदा भी वेखण दे, जिवें खुदा ने पतरस नूं वेख्या सी तदर भी वेखण दे। लूका उसका 18वां बाब उसकी 13वीं आयत में आपके सामने पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। दूर से खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर नहीं कर। आमीन। ये मसूल लेने वाला हिम्मत ही नहीं बांध पा रहा, जुर्रत ही नहीं कर पा रहा, इतनी दलेरी ही नहीं कर पा रहा कि खुदाए वाहिद की बारगाह इलाही में दाखिल हो जाए। ये अपने आप को इतना निकम्मा, इतना कमतर, इतना अपने आप को कमजोर, अपने आप को हकीर, अपने आप को गुनाहगार जानता था कि ये कलाम में लिखा हुआ है कि ये कह रहा है कि मैं इस काबिल नहीं कि मैं आसमान की तरफ नजर उठाकर देख सकूं। शर्मसार था, लेकिन अज दे गुनाहगार और रात नूं आसमान दे तारे गिनदे ने कि नहीं? तो सही सही दसो। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं तो इस काबिल नहीं कि मैं आसमान की तरफ देख सकूं। महसूल लेने वाले जो लोग होते थे वो क्या करते थे? इनका जो पेशा होता था ना, ये लोगों से पैसे वसूल करते थे, और ये जो जॉब होती थी, ये जो पूरा मसूली का जो निज़ाम होता था, ये रूमी हुकूमत के कंट्रोल में होता था। और जो ये रूमी हुकूमत होती थी उस दौर की फेडरल हुकूमत होती थी। कौन सी हुकूमत होती थी? फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत होती उस दौर की। और ये वहां के जो लोकल बाशिंदे होते थे उनको जॉब पर रखती थी, क्योंकि ये लोग एक गैर कौम के क्या होते थे? उनके वर्कर होते थे, जिसकी वजह से जो कट्टर यहूदी होते थे वो इनसे सख्त नफरत करते थे, वो इनको झूठा मानते थे। यहां तक कि इनकी जो गवाहियां होती थी उनको भी अदालतों में कबूल नहीं था किया जाता। इनको गद्दार कहा जाता था, इनको गुनाहगार कहा जाता था। लोग इनकी खुशियों में गमों में ना तो जाना आना पसंद करते थे और ना ही इन्हें अपने घर में बुलाना पसंद करते थे। इतना ये लोग इन लोगों को हकीर तर जानते थे। इतना, अगर मैं आपको बहुत ही आसान लफ्जों में बताऊं
تو یہ لوگ ان لوگوں کو ناپاک کہتے تھے کہ ان میں کوئی بھی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی کیا کریں، صفت کریں. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ سے ناجائز لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے. سیدھا کہہ لو تے حرام دی کمائی کھاندے سے وہ لوگوں سے محصول کرتے تھے. مگر یہ محصول لینے والا جب خدا کی بارگاہی کے باہر پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بدکرداریوں کا، اس نے اپنے گناہوں کا، اس نے اپنی اس کیا کہتے ہیں نفع کے کمائی ہوئی کمائی کا خدا کے سامنے اعتراف کیا. اور اعتراف کیسے کیا؟ رو رو کر نہیں، اپنی چھاتی کو پیٹ پیٹ کر. کیا کیا؟ اپنی چھاتی کو پیٹ پیٹ کر اس نے اپنے لیے رحم کی اپیل کو کیا. آج کے اگر دور میں ایک آپ سب اس کمیونٹی کو جانتے ہوں گے جو نہ جانے کتنی دہائیوں سے نسل در نسل اپنے آپ کو پیٹتے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو زد و کوب کرتے آ رہے ہیں، اپنے ان کی خواتین، بچے، بزرگ، بڑے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کی ہوئی ایک غلطی کی وجہ سے ایک نسل کا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی چھاتی کو پیٹتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی چھاتی کو پیٹتے ہیں. لیکن ہم تو نسلوں کو بنانے والے کے گناہ گار ہیں. وہ لوگ اپنا اقرار کرتے ہیں اس دنیا میں رہ کر، لیکن ہم تو اس دنیا میں رہ کر ان کا اقرار بھی نہیں کرتے. اسی تے خدا دی بارگاہ الہی چ بھی انج چوڑے ہو کے آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے باپ کا گھر ہے. لیکن آنے کے بعد آپ کو ہمبل ہو کر بھی جانا چاہیے. ہاللیلویہ، پریز. میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، ایک شخص لاوی نامی، جس کا نام، یہ قوم کا لاوی نہیں تھا، اس کا نام لاوی تھا، ایک نسل بھی ہے لاوی، اس کا نام لاوی تھا. اور یہ بھی ایک محصول لینے والا تھا. کون تھا؟ محصول لینے والا تھا. اور اس محصول لینے والے کی جو تھی جاب، کیونکہ یہ محصول لینے والا تھا تو جاب کون سی تھی؟ فیڈرل جاب، وفاقی حکومت. اور یہ بہت زیادہ امیر کبیر تھا. اس کے بعد اس کی جو پوسٹ، اس کی ڈیزینیشن بہت اچھی تھی، بہت زیادہ اس کا رتبہ تھا. لیکن جب ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نظر کرم اس پر ہوئی اور یسوع مسیح نے اس کی بھی بلاہٹ کی، تو یہ شخص اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی فیڈرل کی وہ جاب، وفاقی جاب چھوڑ کے آ گیا. لیکن یہ صرف وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، لیکن اس نے صرف اپنے پاس ایک چیز رکھی. اس نے ایک وہاں سے کاغذ اور قلم کو اٹھا لیا. کیا اٹھا لیا؟ کاغذ اور قلم اپنے ساتھ لی، اور کاغذ اور قلم لے کر یہ یسوع کی بلاہٹ پر چل پڑا. اور بلاہٹ ہو میرے اور آپ کے آقا کی، تو ان قدموں کی کیا مجال کہ اس کے بنائے ہوئے قدموں کے نشانات پر نہ چلیں. ہاللیلویہ. ان قدموں کی کوئی مجال ہے؟ لہٰذا وہ اپنی تمام تر چیزوں کو ترک کر کے صرف ایک کاغذ اور ایک قلم لے کر خدا کے پیچھے چل پڑا. اس لاوی شخص نے ایک دن اپنے گھر ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا، اور اس نے اپنی اس ضیافت میں یسوع مسیح کو مہمان خصوصی بلایا. کیا بلایا؟ مہمان خصوصی بلایا. اس کے علاوہ اس نے یسوع مسیح کے شاگردوں، کیونکہ یسوع مسیح جہاں جاتے تھے ان کے ساتھ ان کے شاگرد تو لازمی ہوتے تھے، اس نے ان کے شاگردوں کو بھی ساتھ بلایا. اور یہ ان کے شاگرد، اس کے علاوہ جو وہ لاوی نامی شخص تھا، اس نے اس دور کے شرع کے عالموں کو اور اس کے علاوہ فقی اور فریسیوں کو بھی اپنے گھر میں دعوت دی. اس نے ان سب لوگوں کو بلایا، اور اس نے وہ ضیافت اس لیے رکھی تاکہ یہ اپنے ان دوستوں کو بھی اپنے گھر میں دعوت دے جو اس کے ساتھ وہاں پر جاب کرتے تھے. اور جو اس کے ساتھ جاب کرتے تھے وہ کون ہوئے؟ محصول لینے والے. وہ کون ٹھہرے؟ محصول لینے والے وہ تھے.
اور اس نے خدا نے جب انہیں اپنے اس شخص نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی محصول لینے والوں کو، تاکہ خدا کے جس نظر کرم سے، جس نظر ثانی سے اس شخص نے خدا کی حقیقی توبہ کی ہے، وہی کلام کو سن کر، اسی تعلیم کو سن کر یہ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ مگر ہوا اس کا الٹ کیسے ہوا کہ وہاں پر موجود جو فقیہ اور فریسی تھے، جو شرع کے عالم تھے، وہ وہاں پر اس کے شاگردوں کے ساتھ بڑبڑانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ ان کا یہی کام تھا، جہاں پر جاتے تھے وہاں پر اپنا رولا ڈال کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ وہاں پر بڑبڑانا شروع ہو گئے اور کیا کہتے کہ بھی تمہارا استاد جو ہے وہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو بار بار گناہ گار جتا رہے تھے۔ مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں کہ جب آپ کا بچہ پیمپر میں گندگی کر دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایمی صاحب کر لیتا ہے، پوری گالتے دسی بہنیں بتائیں گی تو کیسے فرسٹ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے جب وہ گندگی کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کا پیمپر اتار کر پھینکتے ہیں، اس گندگی کو اتار کر پھینکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہی ہے، کبھی اینج ہے کہ اپنا بچہ چوک کے باہر چھوڑ دیتا ہو؟ نہیں، یاد کرو، آپ اس گندگی کو اتار کر باہر پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صاف پانی سے اپنے بچے کو دھوتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا کام آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو صاف لباس پہناتے ہیں۔ اور یہی عمل ہمارا آسمانی باپ بھی ہم سے کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے بدنوں پر سے گناہوں کی وہ ان گندگی کو اتار کر دور پھینک دوں۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بپتسمے کے اس پانی سے پاک اور صاف کر دوں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے اوپر پاک روح کے اس لباس کو پہنا دوں۔ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، جب آج کے بچے جب کوئی گناہ کرتے ہیں، تو جیسے خداوند یسوع مسیح کو اپنے بچوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی باتیں سننا پڑ رہی تھی، ایسے ہی جب آپ گناہ میں گرفتار ہوتے ہیں تو تب آپ کے والدین کو بھی بچوں آپ کی وجہ سے یسوع مسیح کی طرف باتیں سننا پڑتی ہیں، کیونکہ وہ یسوع تھا، رب العالمین تھا، کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے جب ان لوگوں کی باتوں کو سنا کہ یہ میرے بچوں کو جو اس وقت گناہ آلود ہیں، جو اس وقت گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، جب اس نے ان کے بارے میں سنا تو خداوند یسوع مسیح نے اسی وقت کھڑے ہو کر بلند آواز سے، جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ کہ میں راست بازوں کو نہیں گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اور وہ اس لاوی نامی شخص کی زندگی میں ابھی تک حقیقی توبہ کا عمل جو تھا وہ باقی تھا۔ اور جب اس نے خدا کی اس بات کو، یسوع مسیح کی اس بات کو سنا تو اس نے اسی وقت یسوع مسیح کے قدموں پر گر کر اپنے جو تھا گناہوں کا اقرار کیا، اور اس نے وہ حقیقی توبہ اس وقت یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر کی جس قسم کی حقیقی توبہ کا خداوند جو تھا اس سے امید رکھتا تھا۔ اور جیسے ہی اس نے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر اپنی حقیقی توبہ کو اپنایا، اپنی حقیقی توبہ کا اعلان کیا، تو جانتے ہیں اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ خداوند نے اس لاوی نامی شخص کا نام ہی بدل دیا، اس لاوی نامی شخص کے نام کو بدل دیا۔ اور جانتے ہیں اس کے بعد خدا نے اس کا نام کیا رکھا؟ یسوع مسیح نے۔ خود یسوع مسیح نے اس لاوی نامی شخص کے نام کو بدل کر اس کا نام متی رکھ دیا، اور یہ وہی متی ہے جس نے نئے عہد نامے کی سنگ بنیاد کو قائم کیا، اور اسی کاغذ اور قلم کے ساتھ اس نے نئے عہد نامے کی سنگ بنیاد کو قائم کیا۔ ہاللیلویہ! اس نے اسی کاغذ اور قلم کے ساتھ نئے عہد نامے کی سنگ بنیاد کو قائم کیا۔ آج بھی آپ نئے عہد نامے میں، اور آپ جانتے کہ متی کے نام کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی بخشش۔ کیا مطلب ہے؟
اور خدا کی ایسی اس شخص پر بخشش ہوئی کہ جب بھی کوئی شخص نئے عہد نامے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کا نام کو پکارے بغیر اس کتاب اس انجیل کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور آج لوگ فخر کے ساتھ اپنے بچوں کا نام متی اور میتھیو رکھ رہے ہیں. اس وجہ سے ان کے ذہن میں اس بات کا تجسس ہی نہیں آتا کہ یہ شخص تو تھا محصول لینے والا تھا. یہ ہوئی خدا کی اس کے اوپر بخشش جب اس نے خدا کے قدموں پہ گر کر حقیقی توبہ کی. یہ ہوئی پطرس پر بخشش جب اس نے زار زار رو کر خدا کے سامنے توبہ کا اعلان کیا تو خدا نے اسے دنیا کا پہلا استاد ٹھہرایا. خداوند یسوع مسیح تو استادوں کے استاد ہے. اور یہ بخشش اس محصول لینے والے پر بھی ہوئی جس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر خدا کے سامنے اپنی گناہوں کا اقرار کیا اور خدا نے اس کو بھی سرفراز کیا. آج کلیسیا اگر آپ نے اس کلام کو سنا، صرف سنا اور اس کو اپنے اندر قبول نہ کیا، اپنے ساتھ نہ لے کر گئے، اس سے محض ان کتابوں کی طرح، ان بائبلوں کی طرح یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے یا ان بے جان اشیاء کی طرح انہیں یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، تو آپ کا آج اس چرچ میں آنا، اس کلام کو سننا اور توبہ نہ کرنا آپ سب کے لیے آج کے بعد باعث سے عبرت ناک ٹھہرے گا. کیونکہ آج میں نے بحیثیت خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے مقدس پطرس کی طرح آپ کو چیخ چیخ کر اس بات کا کہہ دیا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ رہی ہے. خدا اس کلام